اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں اور آج ہم جو آیات پڑھیں گے یہ اس صورتحال پہ مشتمل ہیں جو ایک نئی صورتحال پیش آئی کہ جس کے نتیجے میں حضرت یوسف جیل سے نکل کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ سیدھے اقتدار کی کرسی پہ براجمان ہوئے۔ تو 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 یہی مرکزی موضوع جو چلا آ رہا ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ اپنے فیصلے نافذ کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو اللہ کے فیصلے کیسے نافذ ہوتے ہیں اور اللہ اپنے فیصلے کتنی باریک بینی سے نافذ کرتا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، حضرت یوسف نے کہا کہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کو کرنے کے لیے وہ بڑی باریک بینی سے کام لیتا ہے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ تو صورتحال نئی جو پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا۔ تو خواب کیا تھا؟ آیت نمبر 43 سورہ یوسف۔ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 دوسری خشک۔ اے ایان سلطنت، مجھے میری اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ تو یہ تھی تعبیر، یہ تھا خواب کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں دبلی گائے کھا رہی ہیں، 7 بالیاں ہری ہیں، 7 خشک ہیں، یعنی گندم کی 7 بالیاں۔ تو انہوں نے جواب دیا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ پریشان خواب ہیں اور ہم ایسے پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ یعنی انہوں نے اب یہ نہیں کہ ہم خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، مگر یہ ایسے خواب نہیں ہیں جن کی تعبیر ہوتی ہیں۔ تو ہمیں عموماً شاہی محلات میں اس طرح کے لوگ رکھے جاتے ہیں، مذہبی طبقہ ایک جس کا کام یہ ہوتا ہے اس طرح کے مذہبی معاملات، خواب کی تعبیر، نجومی ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ ہے کہ خاص وہ پروفیشنل لوگ تھے جن کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ تو یہاں وہ شخص جسے حضرت یوسف نے خواب کی اس کی تعبیر بتائی تھی کہ تم رہا کر جاؤ گے اور بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، اور ساتھ اسے یہ بھی کہا تھا کہ بادشاہ کا میرا ذکر کرنا، اور وہ بھول گیا، شیطان نے بلا دیا۔ تو آج اس نے جب یہ بات سنی، ظاہر ہے بادشاہ کے انتہائی قریب شخص تھا جو اسے شراب پلاتا تھا، تو فوراً اسے یاد آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بھیجیں، میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا۔ اور ان دونوں میں سے یعنی قیدیوں میں سے جس نے نجات پائی، اسے مدت بعد یاد آیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، پس مجھے بھیجو۔ کہاں بھیجو؟ جیل میں بھیجو، یوسف کے پاس۔ تو فوراً انتظام کیا گیا کہ وہ جیل جائے، یوسف سے ملے۔ تو ملتے ہی اس نے حضرت یوسف کو مخاطب کر کے کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ یوسف اے سراپا سچائی، اے سراپا راست بازی، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں جس میں 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور دوسری 7 خشک ہیں، تاکہ میں واپس پلٹ کے لوگوں کے پاس جاؤں اور تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو حضرت یوسف نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر فوراً تعبیر بھی بتا دی اور آگے نتائج بھی نکال کے بتا دیے کہ اب اس خواب کی تعبیر کے بعد کرنا کیا ہے، پلاننگ کیا ہونی چاہیے۔
قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ تعبیر یہ بتائی، یوسف نے کہا کہ تم 7 سال مسلسل کھیتی باڑی کرو گے، یعنی بہترین فصلیں ہوں گی، بہترین کھیتی باڑی تم 7 سال کرو گے، یہ ہے تعبیر۔ اور جو تم کاٹو تو اسے اس کی بالیوں ہی میں رہنے دو، غلے کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دو، سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم کھاتے ہو، جتنا کھانا ہے وہ نکالو، باقی بالیوں کے اندر رہنے دو، دانے نکالو نہیں۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، یعنی قحط کے سال آئیں گے، جن میں تم نے جو کچھ بچا کر ان کے لیے رکھا ہوگا وہ کھا جائیں گے، وہ ختم ہو جائے گا، سوائے اس تھوڑے کے کہ جسے تم محفوظ کر لو گے۔ یعنی تعبیر اس کی یہ ہے کہ 7 سال جو 7 موٹی تازی گائیں ہیں وہ کہیں کہ 7 سال خوب فصلیں اگیں گی، بارش ہوگی، بہترین موسم ملے گا، خوب کھیتی باڑی ہوگی۔ اور 7 سال اگلے آئیں گے قحط کے، تو اب علاج بھی بتا دیا کہ یہ 7 سال جو ہیں ان میں تم نے بچا کر رکھنا ہے ان 7 سالوں کے لیے جو قحط کے سال ہیں۔ اور بچا کر کیسے رکھنا ہے کہ انہیں بالیوں کے اندر ہی رہنے دو، نکالو نہیں۔ گندم جیسے نکالتے ہیں نا، آج کاٹ کر پھر اسے نکالا جاتا، نہیں، اس اندر رہنے دو تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ تو وہ آگے جو 7 سال آئیں گے وہ یہ سب ختم کر دیں گے جو تم نے بچا کر رکھا ہوگا، تو علاج بھی بتا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف نہ بتاتے اور پھر اس کا علاج بھی ساتھ نہ بتاتے اور مینیج نہ کرتے، پتہ نہ ہوتا مصر والوں کو کہ آگے 7 سال قحط کے آنے والے ہیں، جو ہوا بعد میں، تو نتیجہ کیا نکلتا کہ ساری دنیا اس علاقے کی ساری ہلاک ہو جاتی۔ بچا کے نہیں رکھا تو ہلاک ہو جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے آنے والے حالات بتا دیے۔ تو یہ ہوتے ہیں خواب، کہ خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ آنے والے حالات بتا دیتا ہے، خبر دے دیتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ انفرادی طور پہ بھی ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، اور اجتماعی طور پہ قوموں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ چونکہ خواب بادشاہ نے دیکھا تھا تو گویا کہ پوری قوم کے لیے اور پورے علاقے کے لیے تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان خوابوں کی صحیح تعبیر ہو اور اس کے نتیجے میں آگے پھر پلاننگ بھی کی جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو اسی لیے مصر بھیجا کہ وہ پورے اس علاقے کو اس تباہی سے بچائیں، صحیح مینیج کریں آنے والے حالات کے لیے سب کچھ، اور دوسرا یہ کہ انہیں نبوت وہاں عطا کی جائے تاکہ وہ اللہ کے دین کی وہاں دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو بھی مصر پہنچایا جائے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ دیکھیں کس طرح نافذ ہو رہا ہے۔ تو یہ پوری تعبیر جب انہوں نے بتا دی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا کہ جس میں لوگوں کی بارش کے ذریعے داد رسی کی جائے گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے، پھر خوب بارش ہوگی 7 سال قحط کے جائیں ان کے بعد، یعنی 7 سال خوب شادابی کے، پھر 7 سال قحط کے، ان کے بعد پھر 1 سال آئے گا کہ جس میں خوب پھر نئے سرے سے بارشیں شروع ہوں گی اور شادابی ہوگی۔ تو اس میں فرمایا کہ لوگوں کی بارش کے ذریعے داد رسی ہوگی اور وہ خوب پھر رس نچوڑیں گے۔ اس شخص نے جا کر بادشاہ کو تعبیر بتائی، تو بادشاہ مطمئن ہو گیا کہ یہی تعبیر ہے، شرح صدر ہو گیا اسے، تو لہذا اس نے کوئی تاخیر نہیں کی۔ اس نے کہا وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ تو یوسف کے پاس گیا بادشاہ کا کرندہ، فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ تو جب بادشاہ کا پیغام رساں یوسف کے پاس آیا تو یوسف نے کہا کہ اپنے بادشاہ رب کے پاس واپس پلٹو، جاؤ اور اس سے پوچھو
کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، بے شک میرا رب تو ان کی چال کو جانتا ہے۔ جو یہاں آپ دیکھیں کہ فلما جاءہ الرسول، جو یوسف کے پاس رسول آیا، کیا الرسول یعنی بادشاہ کا پیغام لانے والا۔ تو رسول کا معنی ہوتا ہے لفظی گرامر کے لحاظ سے عربی زبان میں پیغام لانے والا، جی، تو اس لیے ہم کہتے ہیں رسول اللہ، اللہ کا پیغام لانے والے، رسول اللہ جمع ہے، اللہ کا پیغام جو لے کے آتے ہیں رسول، جی، تو رسول واحد ہے، رسول اس کی جمع ہے۔ تو پیغام لانے والا، جب بادشاہ کا پیغام لانے والا آیا یوسف کے پاس، یوسف نے ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس واپس جاؤ، یعنی بادشاہ، تو رب کے یہ سارے معنی ہیں۔ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے۔ آخر میں کیا ہوا تھا یوسف جب جیل گئے، کہ وہ ڈرامہ جو عورتوں نے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی پہلے تو ایک تھی بیگم، اب تو ساری اکٹھی ہو گئی ہیں، تو اب ان پہ تو کنٹرول نہیں ہوتا، یوسف کو جیل بھیج دو۔ وہ ڈرامہ انہوں نے جو کیا، تو یوسف نے کہا یہ پوچھ لیں، پہلے تحقیق کر لیں کہ وہ کیا تھا معاملہ، کیوں یہ کہا۔ اس لیے کہ ابھی تو ٹھیک ہے، اچھے جذبات ہیں، جی لاؤ، یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی، لیکن کل فائل کھول جائے کہیں دوبارہ کہ یہ جی یہ معاملہ کیا تھا، تو اس لیے فرمایا یہ پہلے تحقیق کر لیں۔ میں اس حال میں حکومت نہیں لینا چاہتا کہ مجھ پہ کسی قسم کا کوئی داغ لگا ہو، کہ الزام لگایا تھا نا زلیخا نے، تو میں اس حال میں اقتدار نہیں لینا چاہتا، کسی قسم کا کوئی الزام ہو کو اس کی پہلے تحقیق کر لیں، بالکل صاف ہو جائے معاملہ۔ تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کے پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے، جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی، اس پہ ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ حاشا للہ، ہم نے اس پہ کوئی برائی کا داغ نہیں پایا، ما علمنا علیہ من سوء، کسی قسم کی برائی کا کوئی داغ دبا ہم نے نہیں پایا۔ تو عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی کہ اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی، اور بے شک وہ سچے لوگوں میں سے تھا۔ اس نے گواہی دی کہ میں تھی جس نے سب کچھ کیا، یوسف سچا تھا۔ وہ وہاں گواہی دے دی تھی نا، گواہی دینے والے نے، تو وہ تو دے دی، لیکن کیا زلیخا نے مان لیا تھا کہ واقعی یہی ہے کہ میں جھوٹی ہوں، یوسف سچا نہیں؟ وہ تو ابھی تک اسی پہ ڈری ہوئی تھی نا، میں سچی ہوں، یہ دوسری بیگمات بھی آ گئی۔ تو اب اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں یوسف سچے لوگوں میں سے تھا، میں نے پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ یوسف نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی کوئی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والے کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ جو خائن ہوتے ہیں ان کی چال کو اللہ کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ حضرت یوسف نے کہا، اور میں اپنے نفس کی برات کا کوئی اعلان نہیں کر رہا، بے شک نفس تو برائی پہ ابھارتا ہے، الا یہ کہ میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی حضرت یوسف کی جب ساری گواہی دے دی ہر ایک نے کہ ہم نے کوئی شائبہ تک نہیں کہیں دیکھا، کوئی ذرا معمولی کوئی داغ دبا کہیں نہیں نظر آیا، تو حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ میں کو بڑی اپنی پاک بازی کا کوئی اعلان نہیں کر رہا کہ برات کا میرے نفس کا، نفس تو ہے انسان کے اندر اور نفس برائی پہ ابھارتا ہے، الا یہ کہ میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہاں انسانی نفس کی جو تشکیل ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی میں بات کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تشکیل کی ہے انسانی نفس کی امتحان کے لیے، تو یہ فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسانی نفس کے اندر اللہ نے الہام کر دیا، یعنی پروگرامنگ کر دی نفس کے اندر
کس کی؟ نیکی کی بھی اور بدی کی بھی، کہ انسانی نفس جانتا ہے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے انبیاء یہ بتانے کے لیے نہیں آتے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آ کے بتاتے ہیں کہ سچ بولو اور نیکیوں کی فہرست دیتے ہیں، یہ ہے، اور برائیوں کی ہے۔ یہ اللہ نے انسانی نفس کی پروگرامنگ میں ڈال دیا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ آج سب کافر جنہیں ہم کہہ رہے ہیں، غیر مسلم، جو بھی مذہب ہو، ان سے لسٹ بنوا لیں اچھے کام کون سے ہیں، نیکیاں کیا ہیں، اور صرف عقیدے کا معاملہ چھوڑ دیں، یعنی عبادت کس کی ہے اس کو الگ کر لیں، باقی سارے اخلاقیات، نیکیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، ایک مسلمانوں سے بنوا لیں، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اتفاق ہے انسانیت کا، نیکیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا ہیں۔ برائیوں پہ اتفاق ہے، نیکیوں پہ اتفاق، شروع سے آج تک کچھ بھی ہو جائے اتفاق۔ تو اللہ کے انبیاء یہ بتانے کے لیے نہیں آتے کہ نیکی کیا ہے، بدی کی، وہ یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ نیکی کا اجر کہاں ملنا ہے اور کیسے ملنا ہے، اور برائی کی سزا ملنی ہے اور کیسے ملنی۔ تم نے اٹھایا جانا ہے، مرنے کے بعد حساب دینا ہے، اور نیکی کا بھی نتیجہ نکلے گا آخرت میں، برائی کا بھی۔ یہ ہے اصل چیز، یہ ہے وارننگ جو دی جاتی ہے۔ تو انسانی نفس کی جو تشکیل اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کہ اس میں ایک ہے کہ وہ برائی پہ بھی ابھارتا ہے، امارہ بسو، یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نفس لوامہ ہے، جو سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ ملامت کرتا ہے نفس، انسان کو اندر سے جھنجھوڑتا ہے کہ یہ برائی ہے، یہ نہ کرو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ضمیر اندر سے جھنجھوڑتا ہے۔ تو یہ ایک یہ ہے، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، اندر سے جو جھنجھوڑتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا کسی شخص نے کہ گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے والی چیز ہے، گناہ کیا ہے، یعنی مفتیوں سے فتویٰ لینے والی چیز ہے، گناہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھو، خود تمہارا دل تمہیں بتائے گا کہ گناہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے، عقلی فطرتی جو طریقہ، کہ جسے تم لوگوں سے چھپانا چاہو، کھٹکے تمہارے دل میں، یعنی تمہارا ضمیر تمہیں اس پہ جھنجھوڑے اور تم اسے لوگوں سے چھپانا چاہو، تم چاہو لوگوں کو نہ پتہ چلے، تو یہ گناہ ہے۔ یہ نفس انسان کا خود بتا دیتا ہے اسے۔ ایک آدمی جو ممکن ہے ملاوٹ کر رہا ہو، کھانے پینے کی چیزوں میں لوگوں کو مار رہا ہو ملاوٹ والی چیزیں دے کر، لیکن وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے، احتجاج کرے گا فوراً اگر کوئی اسے ملاوٹ والی چیز دے دے، تو وہ جانتا ہے یہ برائی ہے، یہ غلط ہے۔ تو یہ دو قسمیں۔ پھر ایک ہے سورہ فجر میں جو فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو، تو اس سے راضی۔ انسان جب مومن جا رہا ہوتا ہے دنیا سے نفس مطمئنہ لے کر، تو وہ مرحلہ ہے کہ جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، یعنی نفس امارہ کو اس طرح دبا لیا جاتا ہے کہ انسانی نفس پہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور نفس لوامہ اتنا غالب آ جاتا ہے کہ انسانی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ وہ ہے اصل آگے کا مرحلہ۔ لیکن تینوں چیزیں موجود ہیں، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس امارہ اندر ہی انسان کے، وہی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں اللہ نے اندر ڈال دی ہیں، نیکی اور بدی۔ تو آگے پھر بادشاہ، اب معاملہ واضح ہو گیا، اب دوبارہ بادشاہ نے آدمی بھیجا اور بلا لیا، اور ساتھ ہی اعلان کر دیا وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور بادشاہ نے کہا کہ اسے، یعنی یوسف کو، وہ تو ابھی یہی کہہ رہا تھا، خواب کی تعبیر بتانے والا کو ہے بس، اور کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ، میں اپنے لیے اسے مخصوص کر لوں گا، استخلصہ لنفسی، اپنے لیے خاص اپنا ایڈوائزر بنا لوں گا، اپنے پاس رکھوں گا۔ فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین، پھر جب یوسف نے آ کر اس سے بات چیت کی، پوری تفصیل سے ملاقات ہوئی، سارا کچھ یوسف نے بتایا، بات چیت جب ہو گئی،
मीटिंग हो गई तो बादशाह ने कहा कि आज से आप हमारे यहाँ कद्र मंजिलत रखते हैं और आप पे एतमाद किया जाएगा, हम आपको अमीन समझते हैं और आप हमारे यहाँ कद्र मंजिलत रखने वाले। इन्नकल यौम लदैना मकीन, और अमीन, मकीन कद्र मंजिलत रखने वाला और अमीन है, आपके ऊपर एतमाद है, हमें ईमानदार है। क़ाल जअलनी अला खज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। यूसुफ ने कहा कि ज़मीन के ख़जाने मेरे हवाले कर दें, बेशक मैं हिफाजत करने वाला और जानने वाला हूँ। ज़मीन के ख़जाने मेरे हवाले कर दें, सारे आपकी पैदावार, ज़राअत, तजारत, वज़ीर आज़म को आके बना दिया जाए। बादशाह था ऊपर, नीचे हज़रत यूसुफ वज़ीर आज़म। तो यूसुफ ने कहा मेरे हवाले कर दें सब कुछ, मैं हफीज़ भी हूँ अलीम भी हूँ। हफीज़ और अलीम, हफीज़ क्या होता है? हिफाजत करने वाला, अलीम जानने वाला। तो ये आप देखेंगे यूसुफ आगे बढ़ के इक़्तिदार मांग रहे हैं। बाद लोग कहते नहीं जी इक़्तिदार मांगना तो नहीं चाहिए। हाँ, उस जगह नहीं मांगना चाहिए कि जहाँ सब लोग एक जैसे बैठे हैं, सब में सलाहियतें हैं, सब हाफिज़ और अलीम हैं, तो ठीक है, जो भी आएगा बेहतर है। लेकिन अगर इस तरह की हालत हो कि जो वहाँ थी उस वक़्त, या बाज़ जगहों पे जो होती है कि हफीज़ और अलीम नहीं नज़र आ रहे, तो वहाँ फिर क्या होता है कि वहाँ जो जानता है कि मैं हफीज़ और अलीम हूँ, आगे बढ़ के कहे जी मेरे हवाले करें, मैं हूँ हफीज़ और अलीम। तो वहाँ कोई इंसानियत की खिदमत है, आगे बढ़ के आदमी कहे मैं हफीज़ और अलीम हूँ, मेरे हवाले करें। जब आदमी को एतमाद हो अपने ऊपर, तो इसको ये नहीं कहेंगे कि वो जी इक़्तिदार का भूखा है। जी हमारे यहाँ आजकल इस्तेलाह इस्तेमाल होती है ना, फलां जी इक़्तिदार का भूखा है। जो इक़्तिदार में होते हैं वो बाहर वालों को कह रहे होते हैं वो जी इक़्तिदार का भूखा है। तो भाई आपको अगर भूख नहीं है तो आप छोड़ दें। आपकी यह भूख ख़त्म हो चुकी है तो अब ठीक है, किसी और को आने दें। तो बहरहाल इक़्तिदार के भूखों को तो नहीं आना चाहिए, लेकिन जो यकीन रखते हैं कि वो हफीज़ और अलीम है, उन्हें आगे बढ़ के ऐलान करना चाहिए कि हम, हमारे अंदर ये सलाहियतें हैं और हम ये कर सकते हैं। यही हज़रत यूसुफ ने किया। अब यहाँ आप देखें एक बुनियादी चीज़ जो एक हुक्मरान के अंदर पाई जानी चाहिए। एक हुक्मरान या वो शख्स जो ऐसी जगह पे बैठा है कि जहाँ उसने मैनेज करना है नीचे मामलात को। वज़ीर भी इसमें आ जाएगा, कोई वज़ीर हो, वज़ीर आज़म हो, जो भी हो, सब इसमें आते हैं। और एक है जो आम किस्म का आदमी होता है, आम मुलाजम, नौकर रखते हैं आप जी। तो सूरह कसस में हज़रत मूसा का जो वाक़या है कि जब आप मदियन पहुँचे हैं और वहाँ हज़रत शुएब की बेटियां जो हैं उनकी बकरियों को आपने पानी पिलाया, और फिर बेटियों ने घर जाके बताया यूसुफ के बारे में। फिर एक बेटी ने बाप से कहा कि अब्बा जान ये शख्स जो हमने आज देखा है, एक अजनबी, उसने हमारी बकरियों को पानी पिलाया और वहाँ बैठा था। तो एक बेटी ने बाप से कहा या अबतिस्ताजिरहु इन खैरा मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन, कि अब्बा जान इस शख्स को नौकर रख लें, बेशक बेहतरीन शख्स जिसे आप नौकर रखें वो कौन होना चाहिए? अल कवी अल अमीन, दो सिफात बताएं, कवी और अमीन, अमानतदार। वहाँ हफीज़ अलीम ने कहा क्या? अल कवी और अमीन। क्यों? कि वहाँ बकरियां चरानी हैं। तो जहाँ उस तरह का काम होगा, मतलब किसी ने चौकीदार रखना है, तो वहाँ हफीज़ अलीम नहीं, वहाँ कवी और अमीन ही चाहिए। कोई और काम के लिए नौकर रखना है तो वहाँ जो काम है उसकी ताकत रखने वाला होना चाहिए ना, अल कवी। तो वहाँ बकरियां चरानी थी तो इसलिए कहा कि अल कवी, ताकतवर होना चाहिए, और साथ अमीन, अमानतदार होना चाहिए। अच्छा, फ़र्क देखें कि बकरियां चराने में
کوئی وہ بڑی وہ نہیں کہ بڑی وہ بڑا اس کے علم چاہیے، وہ کورس کیے ہونے چاہیے، بڑا پروفیشنل آدمی ہونا چاہیے، نہیں، وہاں امانت دار ہونا چاہیے. کہ یہ نہ ہو کہ بکریاں چرانے گیا اور جی ہر روز ایک بکری جو ہے وہ بھیڑیا کھا رہا ہے، بیچ آیا اور کہا جی بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا جی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. امانت دار ہو اور قوی ہو، بھاگ سکے، بھاگ دوڑ کر سکے، وہ تو ضروری ہے. اور ساتھ امانت ہونی چاہیے. اس کے لیے کوئی ایک بڑا تعلیم یافتہ کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں. امانت ہر جگہ ہے. لیکن یہاں جو کہا کہ کیا ہے حفیظ اور علیم، اچھا یہاں حفیظ کس کے مقابلے میں آیا ہے؟ امین کے مقابلے میں. امین کے مقابلے میں حفیظ آیا ہے. فرق کیا ہے؟ امین ہے جو امانت دار ہے، یعنی خود امانت میں خیانت نہیں کرتا، خود امانت میں خیانت نہیں کرتا، خود امانت دار ہے. مثلا آپ کا ایک نوکر ہے، آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے، آپ اس سے کام لے رہے ہیں، بھئی یہ سودا سلف لا دو، بازار بھیجا ہے، تو پیسے آپ دے کے بھیج رہے ہیں، سبزی لا رہا ہے، سامان لا رہا ہے، تو امانت دار ہونا چاہیے نا. کہ یہ نہیں کہ 200 روپے کی سبزی آئی اور وہ کہہ دی 300 کی آئی، بل غلط بنوا کے لے آئے. تو یہاں تو امین ہی کافی ہے. امین کافی ہے کہ جو آپ نے کہہ رہے ہیں، کام کہہ رہے ہیں، اس میں امانتداری سے کام لے رہا ہے، کوئی گڑبڑ نہیں کر رہا، جعلی بل نہیں بنا رہا. امانت کی ضرورت ہے. لیکن جہاں ایک حکمران ہے، ایک وزیر ہے، تو وہاں امانت صرف کافی نہیں ہے کہ خود امین ہے، امانت دار ہے، نہیں، بلکہ حفاظت کر سکے سرکاری خزانے کی، دوسروں سے حفاظت کر سکے. بعض دفعہ آدمی خود تو امانت دار ہے بڑا، لیکن وہ اتنا کمزور ہے کہ دوسرے ارد گرد جو کھانے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، وہ چور بیٹھے ہیں، اپنے مفادات کے لیے وہ گدیں بیٹھی ہوتی ہیں بعض، تو وہ ان سے حفاظت نہیں کر سکتا، ان کو نہیں روک سکتا. یہ ہوتے ہیں حفیظ. اب دیکھیں نا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو بادشاہ بنو امیہ کی وہ دور آ گیا تھا کہ سرکاری خزانہ لوٹا جا رہا ہے، اور شہزادے جو ہیں سب کی جائیدادیں بنی ہوئی ہیں بڑی بڑی. اور تو وہ جب آئے تو اللہ کا خوف تھا ان کے اندر، اللہ کے ہاں جواب دینا، تو سب سے جائیدادیں ساری واپس لے لی. کہا جی یہ مسلمانوں کا مال ہے، یہ تمہارے باپ کا نہیں ہے، تم نے سرکاری خزانہ لوٹ کر، بیت المال لوٹ کر بنایا ہوا ہے، سارا واپس دو. اپنا بھی سب کچھ جو پاس تھا، خود بھی شہزادے تھے واپس کیا، بیوی کے پاس جو کچھ تھا واپس کر دیا، سارے بنو امیہ کے لوگوں سے لے بھی لیا سارا. اور آئندہ حفیظ بن کے بیٹھے کہ کسی کو کھانے نہیں دوں گا، کسی شہزادے کو وہ نہیں کرنے دوں گا جو کر رہے تھے، نہیں اب نہیں ہو سکتا. پہلا بھی واپس لیا لوٹا ہوا مال، اور آئندہ بھی نہیں لوٹنے دوں گا. تو بالکل بند کر دیا، سب لوٹ مار بند کر دی. تو 2.5 سال نکلے، صرف برداشت نہیں کیا بنو امیہ نے. 2.5 سال صرف حکومت کر سکے، اور بنو امیہ نے زہر دے کے مروا دیا اپنے ہی ارد گرد کے، اپنے خاندان کے لوگوں نے، جن کی چوریاں بند کر دی تھیں، جن کے ڈاکے بند کر دیے تھے، جن کو روک دیا تھا کہ اب تم بیت المال میں سے، سرکاری خزانے میں سے میں نہیں کھانے دوں گا. تو انہوں نے 2.5 سال میں 2.5 سال مشکل سے برداشت کیا اور زہر دے کے مروا دیا. ان کے غلام کو پیسے دیے، تقریباً 1000 دینار دیا کہ زہر دے دیں، اس نے زہر دے دیا اور مان گیا. وہ عمر نے پوچھ لیا، مان گیا. اور وہ زہر کے جو 1000 دینار اس نے لیے تھے، وہ بھی اس سے لے کے سرکاری خزانے میں جمع کرا دیے اپنی وفات سے پہلے. تو پتہ تھا کس نے زہر دلوایا ہے، کیا ہے. 2.5 سال. لیکن ان 2.5 سالوں میں کیا ہوا؟ جب خزانے کی حفاظت کی گئی اور چوروں ڈاکوں کو روک دیا گیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی کہ جب آپ نے فرمایا تھا کہ وقت آنے والا ہے کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلیں گے، کہ کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہو، زکوٰۃ لینے والا، تو کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا اسلامی سلطنت میں. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا. 2.5 سال صرف زکوٰۃ لینے کے لیے نکلتے تھے
دینے کے لیے لوگ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا 2.5 سالوں کے اندر کیا کہ ایک وہ شخص آ گیا کہ جو حفیظ ہے، صرف امین نہیں ہے، حفیظ ہے. کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز صرف یہ نہیں کہ میں جی آئندہ نہیں کھاؤں گا، میں نہیں کچھ کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن اتنا نہیں. انہوں نے کہا حفیظ، میں کسی کو کھانے بھی نہیں دوں گا. تو یہ نتیجہ نکلا 2.5 سال کے اندر. تو حفیظ. دوسرا یہ کہ وہاں کا ہے قوی اور یہاں علیم، اس لیے کہ وہ بکریاں چرانی طاقت کی ضرورت ہے، لیکن یہاں حکومت کرنی ہے، یہاں قوی نہیں چاہیے، علیم پروفیشنل آدمی جاننے والا سیاست کیسے کرنی ہے اور مینج کیسے کرنا ہے اور سارا. یہاں علم چاہیے، یہاں طاقت نہیں چاہیے، یہاں علم چاہیے. یہ فرق ہوتا ہے. تو آج دیکھیں نا، ہم جب کسی اپنے گھر میں کسی کو رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا مانند آ رہا ہے یا نہیں، اور جب آگے بڑے پیمانے پہ ہو تو پھر امین نہیں، پھر حفیظ چاہیے. تو یہ ہے پیغام دیکھیں قرآن کا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اور اسی طرح ہم نے یوسف کے پاؤں سرزمین مصر میں جما دیے، یعنی اقتدار دے دیا کہ وہ جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. اس طرح کا اقتدار اور اختیار کہ جو چاہیں کریں. یتبوأ منہا حیث یشاء، سب کچھ ان کے ہاتھ میں. اور ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور ہم محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. ولا نضيع اجر المحسنین. محسن، یہ محسن وہ نہیں ہے احسان کرنے والا نہیں، یہ محسن وہ ہے جو قرآن میں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، احسان، ایمان اور اسلام اور احسان، کہ اعلیٰ درجے میں کوئی کام کرنا. تو آپ نے مثلا عبادت میں فرمایا کہ احسان، کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ہر معاملے میں احسان ہے. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کو قتل کے بدلے قتل بھی کرنا ہے تو اس میں بھی احسان، کہ کم از کم تکلیف پہنچے. جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس میں بھی احسان، کہ چھری تیز ہو، اسے کوئی تکلیف نہ ہو، جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کریں، اس میں بھی احسان. پھر یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں دنیا میں ہر لحاظ سے، کوئی تجارت ہے، کوئی صنعت ہے، اس میں احسان کا درجہ یہ کہ ایسی چیز بنائی جائے کہ اس سے بہتر کوئی نہ بن سکے. جیسے یہ ہوتا تھا کہ آپ پہلے کچھ عرصہ، ابھی بھی ہے کہ جی جاپان کی چیز بنی ہوئی ہے، بس یقین ہوتا تھا بہترین، یا جرمنی کی بنے بہترین، کوئی شک نہیں اس پہ. اس طرح اعلیٰ درجے کے کام، یہ احسان. تو احسان ہر چیز میں، تجارت میں، صنعت میں، مینجمنٹ میں، حکومت میں، ہر جگہ احسان. پھر احسان اخلاق میں اسی طرح، پھر عبادت میں، پوری زندگی میں، جس طرح ایمان ہے، اسلام ہے، اسی طرح احسان ہے. اس معنی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو محسنین ہیں ان کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دنیا میں محسن ہے کسی بھی چیز میں، تجارت میں، صنعت میں، کسی بھی چیز میں، اس کا نتیجہ دنیا میں نہ نکل کے رہتا ہے، اجر ضائع نہیں ہوتا. یہ تو ہے دنیا میں. جی تو دنیا میں بھی حضرت یوسف نے جب محسن بن کے دکھلایا، احسان کے درجے پہ فائز ہوئے، خواہ وہ عزیز مصر کے گھر ہوں، خواہ وہ جیل کے اندر ہوں، ہر جگہ محسن بن کے دکھلایا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کا اجر بھی دیا کہ اقتدار عطا کیا. عزیز مصر میں اقتدار عطا کیا. تو یہ تو تھا دنیا میں جو اجر ملتا ہے، دنیا میں جو کامیابیاں ملتی ہیں محسن بننے والوں کو، اس محسنین کو. پھر اس کے بعد آگے کیا ہے؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرا کرتے تھے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے. تو یہ تو ہے دنیا. آخرت کا اجر بھی محسنین ہی کے لیے بہتر، اس سے بھی زیادہ بہتر اللہ آگے دینے والا ہے، کہ وہ محسنین جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے محسنین سے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. تو دیکھیں کس طریقے سے اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کے رہا. جو روکنے والے تھے وہ روکتے رہے. تو اب روکنے والوں کو اللہ لے آیا سامنے دکھانے کے لیے کہ جس کے لیے تم روک رہے تھے
کہ اسے ہم کو کامیابی نہیں حاصل کرنے دیں گے، اور حسد کر رہے تھے، اور اپنے راستے سے اور اس خیال میں راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسے ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھ لو کہاں اللہ نے اسے بٹھایا، اور تمہاری کوششوں کا نتیجہ کیا نکلا، اور تم ہی ہو اسے یہاں پہنچانے والے۔ یہ پیغام ان کو بھی دیا جو حسد میں مبتلا ہو کر اللہ کے فیصلوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو آگے اس لیے پھر ان کا بھی ذکر پورا اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور یہ اس لیے سارا ہوا کہ ان کو دکھا دیا جائے کہ اسے تم نے روکا تھا، آج دیکھو کہاں بیٹھا ہے۔ تو یہی پیغام قریش کو بھی دیا جا رہا تھا اس قصے کے ذریعے، آئینہ ان کو بھی دکھایا جا رہا تھا، لیکن اس وقت انہیں نظر نہیں آیا، اور انہیں جس دن نظر آیا وہ بھی بالکل آگے میں بتاؤں گا کس طرح فٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو قریش کے اوپر بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔